تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، افمن رأیت من ہوا الہ، رسول آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا ہے، جو اس کا الہ، جو اس کا نفس کہتا ہے اس کی بات تو مان لیتا ہے وہ، اور جو احکامات شرعیہ ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ نے ایسے شخص کو غور کیا؟ ظاہر ہے الہ تو اللہ تعالیٰ ہے، اسی یہ کہنا ماننا چاہیے لا الہ الا اللہ، نہیں الہ مگر اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں بات کیا وجہ ہے کہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے اس آدمی کو دیکھا جو اپنے خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے صاحب ہم تو الحمدللہ جماعت المسلمین میں ہیں، مسلم ہیں اور قرآن و حدیث کی پیروی کرتے ہیں۔ اصل میں خطبات ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ جہاں آدمی کا کبھی ذہن نہیں پہنچتا ہے یا شیطان ان مسائل سے غافل کر دیتا ہے تو یہ خطبات سننے کے بعد آدمی کو وہ ایسے مسائل روح شناس ہو جائیں، ذہن میں ان کے آ جائے کہ ہاں ہم غلط چل رہے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اف الرہا، داڑھیوں کو پورا رکھو، داڑھیوں کو چھوڑ دو۔ کیا مطلب ہے؟ ان کو ہاتھ لگانا نہیں ہے داڑھیوں کو۔ پھر آپ نے فرمایا داڑھیوں کو چھوڑ دو اور مونچھوں کو پس کر لو۔ آپ دیکھیں، اپنے چہرے پہ غور کریں کہ کتنے لوگ جو ہیں اس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ حالانکہ اوسط طبرانی، مجموع الزوائد وغیرہ میں حسن سند سے حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل جمعتین، ہر جمعے کو جمعے سے پہلے اپنی مونچھیں پس کر لیا کرتے تھے اور ناخن کتر لیا کرتے تھے۔ ناخن اس قدر کترتے کہ ان کا گوشت دکھائی دیتا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مونچھوں کو اس قدر پس کرتے تو گوشت دکھائی دیتا جیسے کہ مونڈی ہوں۔ ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس طرح مونچھوں کو پس کرتے کہ گمان ہوتا کہ انہوں نے مونچھ کو مونڈ ڈالا ہے۔ اب آپ خود غور کیجئے کہ کتنے لوگ اس پر عمل کر کے آئے ہیں اور کتنے لوگ اس پر عمل کر کے نہیں آئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان خطبات سے ان چیزوں کے سے آشنائی حاصل ہوتی ہے کہ جس کو ہم ایسے چھوڑ دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ نظر انداز کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ سنت کی پیروی میں آتا ہے۔ اور آپ بار بار سنتے ہیں کہ جو من تطیعوا تہتدوا، جب تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو ہدایت سے دور ہوتے چلے جاؤ گے آہستہ۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اتنے دور نکل جائیں گے کہ واپس آنا مشکل ہو جائے گا۔ جماعت المسلمین جو برپا کی گئی ہے وہ عمل کے لیے، اس پر غور کریں، مونچھوں کو پس کر کے آئیں جمعے کے دن، جمعے سے پہلے، اور ناخنوں کو قطر کے لائیں۔ یہ سنت ہے ہر جمعے کی۔ مگر جو میں بات کر رہا ہوں آپ سے داڑھی کے سلسلے میں، یہ سنت ہمیشہ کی ہے، اس میں کوئی لچک نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہر جمعے کو آپ پورے کر لیں اس جمعے کو پہلے کاٹ لیں، ایسا نہیں ہے۔ اس پر تو آپ کو عمل کرنا ہوگا کہ لفظ جو ہیں، حکومیت لفظ ہیں کہ داڑھیوں کو چھوڑ دو، داڑھیوں کو یہاں سے ادھر سے آگے تک کاٹنا یا ایک موٹ رکھ کے قدر دینا، یہ ساری چیزیں حکم کے خلاف پڑتی ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حسن سند سے حدیث ہے، اوسط طبرانی میں ہے، مجموع الزوائد میں ہے، کچھ لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا تو ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں اور داڑھی منڈی ہوئی تھی۔ آپ نے دیکھ کے اپنے چہرے کے تاثرات جو تھے آپ کے وہ کچھ بدل گئے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیریت تو ہے کہ آپ کے چہرے کے تاثرات کچھ غصے کے ہو گئے ہیں؟
فرمایا آپ نے کہ یہ لوگ جو آئے ہیں یہ خارجیوں کی پیروی کر رہے ہیں. خارجی کیا کرتے تھے کہ داڑھیوں کو گونا کرتے تھے، اب مونچھیں بڑی بڑی رکھتے تھے. یہ انہی کی پیروی کر رہے ہیں یہ لوگ. بتاؤ ان لوگوں کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ایسا نہیں کریں. اب آپ کہیں ہماری داڑھی تو ہے، منڈی تو نہیں ہے. بھائی داڑھی جو آپ نے رکھی چاول جیسی، وہ داڑھی جو منڈی ہوئی ہے اس میں کوئی فرق ہے کیا؟ آپ اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے داڑھی چھوڑی رکھی تھی، داڑھی تو تھی نا، دور سے دکھائی دے داڑھی ہے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں مسلمانوں میں جو کہتے ہیں آپ دکھائی دے رہی دور سے داڑھی ہے، داڑھی ہے بس. صحیح بھائی یہ کہاں حدیث ہے؟ یہ کس حدیث سے نکالا آپ نے استدلال؟ غلط استدلال، غلط قسم کے لوگوں کو ایسی چیزیں بتا دو جس سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور سننے سے دور جا رہے ہیں. مگر میں بات کرتا ہوں جماعت المسلمین کی. آپ نے جماعت میں آنے کی شمولیت اختیار کی، بڑی بڑی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، یہ توفیق کی بات ہے. مگر یہاں آنے کے بعد آپ کو کیا وجہ ہے کہ ان احادیث کا اثر نہیں ہوتا، پڑھنے پر اثر نہیں ہوتا؟ منہاج میں لکھا ہوا، تفسیر میں لکھا ہوا ہے، باقاعدہ سے اس پہ بحثیں کی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے کان پہ جوں نہیں رنگتی. اس کا خیال رکھیں، داڑھیوں کو پورا کریں. وہ جو ایک مشت والی بات جو ہے، جو ابن ابی شیبہ میں 3-4 صحابی ایسے ہیں کہ جو ایک مشت رکھ کے داڑھی کو قطر دیتے تھے، مگر اکثر صحابہ نہیں کرتے ایسا. اب اس میں آپ کو کیا تصدیق دینی ہوگی کہ 3-4 صحابہ جو ہیں، ابن عمر ہیں، عمر بن خطاب ہیں، ابو ہریرہ ہیں، معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ عنہم، یہ داڑھی ایک مشت رکھ کے قطر دیتے ہیں. لیکن جو جمع غفیر صحابہ کی جماعت ہے وہ نہیں کاٹتی، ان کی داڑھی پوری کی پوری چلی آ رہی ہے. اس میں تصدیق دینے کی ضرورت ہے. جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو حکم دیا آپ نے داڑھی کو چھوڑنے کا، اور یہاں پر 4-5 صحابہ کرام داڑھی کترتے ہیں صحابہ کے مجمع میں، اور صحابہ کرام ان کو کچھ کہتے بھی نہیں ہیں، ورنہ کہتے تھے بھی کیا آپ داڑھی کیوں کاٹ رہے ہیں؟ داڑھی کا حکم چھوڑنے کا ہے، آپ داڑھی کیوں ایک مشت رکھ کے کاٹتے؟ نہیں، کسی نے یہ نہیں کہا ان کو. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، سب کے سامنے اوپن تھے، بالکل سامنے دکھائی دیتے تھے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم وہ بھی سنت کے بہت پابند تھے. ان کا شہر ہے صحابہ کرام میں کہ جتنی سنت کی پیروی وہ کرتے تھے اور میں وہ بات دکھائی نہیں دیتی. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی ہوگی، کیونکہ ان کی داڑیاں یہاں تک آ جاتی ہوں گی، ناف تک. تو یہ داڑھی اتنی بڑی کرنا رکھنا شاید شان اسلام نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا کہ آپ ایک مشت رکھ کے قطر دو. دوسری صحابہ کرام کی داڑھی جیسے ہماری ہوتی ہیں وہیں کی وہیں تھی، اس کو قطرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. تو اس طرح سے معلوم ہوا کہ بعض لوگ اس کو بھی مثال بناتے ہیں ایک مشت والی بات کو. بات یہ کہ بھائی آپ نے تو داڑھی رکھی چاول جیسی، یا آپ نے خط بنایا ہوا ہے، یہ کہاں ہے؟ چلو ایک مشت داڑھی ہے، باقی سب پوری تو ہے نا، جہاں سے یہاں سے کٹی ہوئی تو نہیں ہے، صرف یہاں نیچے سے کاٹی ہے، اسے طول سے اس نے اس کو کم کیا ہے کیونکہ شاید داڑھی اس کی پیٹ تک ہو. میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو، سکھا کا واقعہ ہے. مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، شروع زمانے کی باتیں جماعت کی. ہم لوگ دورے میں تھے سندھ کے، تو ان کے بھائی عبداللہ اور عبد الرحمان دونوں بھائی ہیں، ہندو سے مسلم ہوئے. ان کی داڑیاں یہاں تک تھیں دونوں بھائیوں کی. تو مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جب وہ جماعت میں آئے اور انہوں نے بیعت کر لی، ان دونوں کی داڑیاں کچھ پکڑے کاٹ دی. انہوں نے کہا کہ امیر محترم یہ جائز ہے؟ کہ بالکل جائز ہے. تو میں نے کیا لگا جائز کیسے کرتا میں؟ پھر انہوں نے روایتیں پیش کری وہاں بیٹھ کر، ان کو بتایا کہ ان لوگوں کی داڑیاں بھی لمبی تھیں تو اس وجہ سے ان کو قتلنے کا آرڈر دیا گیا. آپ کی داڑیاں بھی اتنی لمبی ہے کہ پیٹ تک آ رہی ہیں، ان کو قتلنے کی اجازت ہے. جو داڑیاں اپنی جگہ پر رہتی ہیں وہ کہیں جاتی نہیں ہیں، ان کو قتل نہیں، قتل نہیں ہے. تو اس طرح سے معلوم ہو رہا ہے کہ اگر ایک مشت داڑھی بھی دکھائی دے تو شاید وہ پھر قابل برداشت ہو. ان سے بھی کہا جائے کہ داڑھی چھوڑ دو داڑھی کو، دیکھتے ہیں کہاں تک جاتی ہے آپ کی داڑھی. اگر وہ بہت نیچے تک جاتی ہے تو پھر شاید ان کو کہا جائے ٹھیک ہے جو 4-5 صحابہ کر رہے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ لگ جائیں. لیکن اکثر صحابہ کرام ایسا نہیں کرتے تھے. تو آپ تمام لوگوں کو حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، داڑھیوں کو چھوڑیں اور مونچھوں کو پس رکھیں.
الحمد للہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے اس ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں کہ 40 دن تک مونچھ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر 40 دن تک آپ نے مونچھ نہیں کاٹی ہے تو نہ کاٹنے کی رخصت ہے۔ احمد میں صحیح چیز موجود ہے۔ نہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ایک خاص حالت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عام حالت تھی کل جمعۃ والی، وہ عام حالت ہے۔ آپ کو جب جمعہ کو نماز پڑھنے آنا ہے تو مونچھیں کترنی ہیں، آپ کو ناخن کاٹنے ہیں، اور اگر آپ کہیں ادھر ادھر گئے ہوئے ہیں، آپ کو موقع نہیں مل سکا ہے، وہ ایک اس میں رخصت بھی ہے۔ یہ بات یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو عادت بنا لیں کہ آپ جمعہ کو مونچھیں کاٹتے نہیں ہیں اور 40 دن کے بعد کاٹتے ہیں، تو یہ غلط ہوگا۔ بعض موقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سفر میں چلے گئے، وہاں دن لگے کافی، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کی رخصت دے دی ہے کہ 40 دن تک اگر آپ نہ کاٹیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو آدمی ہر جمعے نماز پڑھنے آ رہا ہے اور وہ حالت عام میں ہے، اپنے گھر سے آتا ہے، وہ مونچھیں پس کر کے آئے، ناخن قطر کرائے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، مگر داڑھی کو سفید رکھا ہوا ہے، داڑھی پوری ہے الحمدللہ، مگر داڑھی کو رنگا نہیں ہے۔ اس کے سلسلے میں بھی حدیثیں موجود ہیں جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ابو قحافہ رضی اللہ عنہ جب مسلم ہوئے اور بیعت کری انہوں نے، تو سب سے پہلے کیا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابو قحافہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد محترم، تاکہ ان کو لے جاؤ، ان کے سر اور داڑھی کے بالوں کو متغیر کر دو، رنگ لو کالے رنگ سے بچتے ہوئے۔ مطلب کیا کہ کالا رنگ جو ہے وہ ممنوع ہے، اور کوئی سا رنگ بھی آپ لگائیں گے تو جائز ہوگا، کالا رنگ سیاہ رنگ، کیونکہ احمد کی حسن حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اپنے بالوں کو کالا کرتے ہیں بروز قیامت لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے اور ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ جو لوگ بالوں کو کالا کرتے ہیں اگرچہ جنت کی خوشبو 40 میل تک جاتی ہوگی، اتنی سخت پابندی ہے۔ تو آپ اب دھیان رکھیں، اگر آپ ڈارک براؤن کرتے ہیں داڑھی کو، سفید کو، تو اتنا ڈارک براؤن نہ کریں کہ کالے کا گما ہو، مطلب ایسا کریں کہ دکھائی دے اوپر سے کہ آپ کا سنہری گہرا رنگ ہے۔ وسمہ جو لگاتے ہیں، وسمہ وہ ڈارک میں آتا ہے، وسمہ بنایا جاتا ہے۔ مہندی تو اپنی طرح قدرتی ایک چیز ہے، اس کو آپ پیس لیں، آپ لگا لیں، وہ آپ کو رنگ دے دے گی۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں رنگ کچھ گہرا ہو جائے تو گہرے رنگ کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں ابن ابی شیبہ، عبدالرزاق وغیرہ صحیح طرح سے ہے کہ وہ ایک ایسا وسمہ بناتے تھے کہ جس کو وہ تھوڑا سا جب لگاتے تھے تو وہ عام حالت سے گہرا رنگ ہوتا تھا ان کا وہ۔ تو یہ بھی کر سکتے ہیں آپ، یہ بھی آپ کو اجازت مل رہی ہے احادیث سے،
مگر یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کالا کر لیں، سر کے بالوں کو یا داڑھی کے بالوں کو اگر کالا کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا وہ نماز پڑھنے کا، جماعت میں رہنے کا، بیعت کرنے کا، کہ اس کو جنت کی خوشبو ہی نصیب نہیں ہوگی۔ جو آدمی متقی اور پرہیزگار ہے وہ ان چیزوں کو خیال رکھے گا، وہ اس چیز سے ہرگز قریب نہیں جائے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو لہذا آئندہ سے داڑھیوں کو چھوڑ دیں، داڑھی کو قلم نہ لگائیں، یہاں سے بالکل نہ کتریں، مونچھوں کو پس کر کے آئیں جمعے کے دن، ناخن قتل کے آگے جمعے کے دن، یہ جو وہ سنت جو ہر جمعہ کو آپ کو ادا کرنی ہے۔ اکثر میں کہتا رہتا ہوں لوگوں سے، کبھی موقع مل جاتا ہے مجھے، میں کیا بتا مجھے نہیں کاٹی، آج جمعہ تھا، ناخن پہ نظر تو نہیں پڑتی لیکن چہرے پہ نظر پڑتی ہے، تو میں کہتا ہوں جی ہاں ہمیں تو دھیان نہیں دے۔ بھائی یہ کیسا آپ کی دھیان ہے کہ آپ کو جمعے کو جب نہا دھو کے آ رہے ہیں، کپڑے پہنے ہیں آپ نے، تو وہ یاد رکھیں کہ کون کون سے کام جمعہ کو کر کے ہمیں جمعہ پڑھنے جانا ہے۔ تیل لگا کر آئیے، جو بھی سنگھار پٹی کرنی ہے جو جائز طور پہ ہے وہ کر کے رہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اس کو آپ نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں؟ سوائے صورت کے کہ آپ دکان سے آ رہے ہیں تو آپ صبح ہی کر لیں اس کو۔ اگر آپ کو دھیان ہوگا کہ مجھے صاحب یہ کام کر رہے ہیں، صبح کر کے آپ دکان پہ جائیں گے، دفتر جائیں گے، تاکہ ہمارے سیدھے نماز پڑھنے کے لیے آئیں اور واپس دفتر دکان چلے جائیں۔ تو سارے راز سے بتا رہا ہوں آپ کو میں۔ لہذا جماعت المسلمین عمل کے لیے برپا کی گئی ہے، اس کا خیال رکھیں، آئندہ دھیان رکھیں، اپنی خواہش کی پیروی مت کیجیے۔ جیسے میں نے بتایا آیت پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا کہ جو لوگ احکام شریعت نہیں مانتے ہیں، اپنی خواہش کی بات مانتے ہیں، تو وہ اپنے خواہش کو الہ بنا لیا۔ بات تو آپ کو اللہ کی ماننی چاہیے نا، اس کے رسول کی بات ماننی ہے۔ اپنے الہ کی بات مانیں گے تو پھر اللہ کے خلاف ہو جائے گا نا۔ وہ گوئے گا آپ نے اپنے نفس کو اللہ کے مقابلے کھڑا کر دیا لے جا کے۔ اللہ کہتا ہے یہ کام کرو، نفس کہتا ہے مت کرو، اور آپ نے نفس کی بات مانی تو پھر کس کی کہاں جائیں گے ہم لوگ؟ اس کا دھیان رکھیں۔ دیکھیے آج کل میں دیکھتا ہوں ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں عموماً لوگ یہ ہاتھ باندھتے ہیں۔ دیکھیے پیٹ پہ ہاتھ باندھنے کا مطلب دیکھیے جو حدیثیں ہیں 3-4 جو اعلیٰ صدر ہی کے الفاظ بھی ہیں حسن سند سے، اور صحیح بخاری کا الفاظ یہ کہ ذرا یہاں سے یہ بیچ کی انگلی سے لے کے یہاں تک جائیے ذرا ہے، اس طرح اس کو آپ باندھیں ہاتھ کو۔ یہ دیکھیے اب یہ سینے پہ ہیں ہاتھ، یہ بھی نہیں ایسا کر لیں آپ کینچی بنا لیں، نہیں یہ ذرا چھوٹ گئی آپ کی، آپ کو ذرا بھی پکڑنی ہے، کف بھی پکڑنا ہے، سائز بھی پکڑنی ہے۔ سائز کلائی ہے، کف یہ ہے اور ذرا یہ ہے، 3-4 حدیثوں میں آپ کا عمل ہو جائے گا جب آپ یہاں ہاتھ باندھیں گے۔ کف پہ بھی ہاتھ آ گیا، سائز پہ بھی ہاتھ آ گیا اور ذرا پہ بھی ہاتھ آپ کا آ گیا، اور سینے پہ ہاتھ بھی ہے۔ تو اس کا دھیان رکھیں ہاتھ باندھتے وقت اتنا نیچا نہ باندھے کہ وہ ہاتھ پیٹ پہ چلے جائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا